اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، سورۃ الملک کی ابتدائی 2 آیات قرآن مجید کی ان آیات میں سے ان کا شمار ہوتا ہے جو زندگی کا مقصد، قرآن کا خلاصہ اور کائنات کے وجود کے بارے میں بہت عظیم الشان رہنمائی ہمیں عطا کرتی ہے۔ جس فرد کے ذہن میں ان 2 آیتوں کا مفہوم اور معنی اچھی طرح راسخ ہو جائے تو وہ زندگی کے بڑے سے بڑے طوفان کا آسانی سے مقابلہ کر سکتا ہے، ہر مشکل پہ قابو پا سکتا ہے، اور ذہنی جسمانی بے شمار قسم کی پریشانیاں جو ہماری حیات دنیا کا ایک حصہ ہے، ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک خاص روحانی طاقت اسے میسر آ جاتی ہے۔ پہلی آیت جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اکثر اوقات ہم کوئی فیصلہ کرتے وقت کسی بات کے بارے میں کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے اس پر غور نہیں کرتے، یا یہ ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہے، اور وہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ جس شخص کو بادشاہت کا تصور پتہ ہے تو اسے یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ دنیا کے معمولی بادشاہ اور معمولی سا اقتدار رکھنے والے لوگ جب وہ اپنے آپ کو بادشاہ کہنے لگیں یا دیگر لوگ انہیں بادشاہ کہنے لگیں تو سب کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس کے پاس اتنی طاقتیں اور قوتیں ہیں کہ یہ اپنے علاقے میں جو چاہے کر سکتا ہے۔ حالانکہ سبھی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس انسان کے پاس تمام تر قدرتیں اور طاقتیں ہونے کے باوجود بھی وہ انتہائی محدود اور انتہائی سطحی قسم کی قوتیں اپنے پاس رکھتا ہے، جو کسی بھی لمحے اس سے چھن سکتی ہیں، اور تاریخ انسان اس بات کی گواہ ہے۔ اور جب اللہ کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ اس کی ہر صفت دائمی اور ابدی ہے، اس کی کسی صفت میں کوئی معمولی سا بھی نقص، کوئی کمی، کوئی خرابی نہ کبھی واقع ہوئی نہ کبھی ہو سکتی ہے، تو پھر جب وہ الملک اپنے آپ کو کہتا ہے تو پھر اس کی بادشاہت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اور جب وہ بادشاہ ہے تو وہ دنیا والوں کی طرح بادشاہ نہیں ہے کہ کمزور قوتیں اور کمزور طاقتیں اور دسترس نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اس آیت کا اختتام وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اس جملے پر کیا گیا۔ ایک ایسا بادشاہ کہ جس کے بارے میں واقعی نہیں یہ اس کے قاموس میں یا اس کے اختیار کے حوالے سے کہیں موجود نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کسی نادیدہ کو دیدہ بنا سکتا ہے، کسی کمزور کو توانا بنا سکتا ہے،
کسی نسلے کو اوپر کی اعلیٰ ترین منزلوں پہ پہنچا سکتا ہے، کسی اعلیٰ ترین منزلوں پہ پہنچنے والے فرد کو ذلیل و خوار کر سکتا ہے۔ تمام تر وہ قوتیں اور وہ قدرتیں جو ہمارے وہم و گمان میں آ سکتی ہیں اور جو نہیں آ سکتی، وہ سب کا مالک ہے۔ اس مالک نے، اس بادشاہ نے، اس کائنات کے پروردگار نے یہ بات کہی جو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت اچھے طریقے سے اس پر غور کرنا چاہیے، اور جب بھی کسی مشکل میں ہم مبتلا ہوں تو فوراً اس آیت کو یاد کر لیا جائے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، جس نے موت اور حیات، زندگی اس لیے اس کا نظام بنایا ہے تاکہ وہ تمہیں آزما سکے، تمہاری آزمائش، ایکم احسن عملا، کہ عمل کے اعتبار سے تم میں سے بہتر کون ہے۔ اب یہ زندگی اور موت کیا ہے؟ اصل میں انسانی زندگی کا پورا خلاصہ ان دو لفظوں کے اندر چھپا ہوا ہے، ترقی اور زوال، یہ بھی موت و حیات ہے، بہتری اور نابہتری، یہ بھی اسی کا حصہ ہے، فرد کا عروج اور زوال، یہ بھی اسی کی تعریف میں آتا ہے، قوموں کا عروج اور زوال، یہ بھی اسی میں آتا ہے، کسی کام میں کامیابی یا ناکامی، یہ بھی اسی کی تعریف میں شامل ہے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ یہی دو چیزیں ہمیشہ سے لگی ہوئی ہیں کہ وہ کامیاب ہو رہا ہے یا ناکام ہو رہا ہے، اسے نفع مل رہا ہے یا نقصان میں جا رہا ہے، وہ مسرت اور خوشی کے عالم میں ہے یا غم اور پریشانی کے عالم میں ہے، کسی طاقت کو، کسی جماعت کو، کسی گروہ کو اقتدار مل رہا ہے یا اس سے اقتدار چھینا جا رہا ہے۔ یہ تمام کیفیات ہماری تاریخ انسانی کی حقیقت میں گواہی دے رہی ہے، لیکن ان تمام کیفیات کو دیکھتے ہوئے ہمارے اندر جو رویہ پیدا ہونا چاہیے، یا اس کا جو فہم ہونا چاہیے، ہم اس میں غلطی کر جاتے ہیں، اور پھر جب وہ فہم غلط ہوتا ہے، سمجھ بوجھ غلط ہوتی ہے، تو نتائج غلط نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یکے بعد دیگرے اگلے تمام اقدامات وہ بھی غلط ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہماری دنیا کے ہم عام انسان کامیابی کو اس پیمانے پر سوچتے ہیں کہ کسی کو زیادہ پیسے مل گئے، کاروبار میں وہ کامیاب آدمی ہے، کسی کو حکومت مل گئی تو دنیا والوں کی نظر میں وہ کامیاب آدمی ہے، کسی کو سلطنت میں کوئی عہدہ مل گیا تو لوگ اسے کامیابی کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یا اس کے برعکس کسی سے حکومت چھن گئی تو وہ ناکام آدمی ہے، کسی کے کاروبار میں نقصان ہوا تو وہ ناکام آدمی ہے، کوئی امتحان میں پیچھے رہ گیا تو وہ ناکام آدمی ہے، اور پھر اسی بنیاد پر وہ اپنے اپنے پیمانے خود متعین کرتے ہوئے زندگی کے راستے پر اسی طرح چلنا شروع کر دیتا ہے جو اس کے ذہن میں اس کا مفہوم لوگوں نے بٹھایا، دنیا والوں نے بٹھایا، یا اس نے خود سوچا۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اصول دیا ہے کہ تم دنیا میں صرف اور صرف آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہو، نہ دنیا تمہارا مستقل ٹھکانہ ہے، اور نہ دنیا کی کوئی کامیابی یا ناکامی وہ حقیقت میں کامیابی اور ناکامی کہلائی جا سکتی ہے
جب تک کہ اس کسوٹی پر نہ دیکھا جائے، اس پیمانے کے مطابق نہ دیکھا جائے جو اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہمیں سمجھائی ہے۔ جب کوئی شخص اس بنیاد پر دیکھنا شروع کر دیتا ہے تو پھر معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ اگر اسے کامیابی مل گئی تو وہ اس نقطۂ نظر سے اس کامیابی کو دیکھتا ہے کہ کیا میں نے کامیابی کا جو راستہ اختیار کیا تھا، کیا وہ راستہ ٹھیک تھا، وہ میرے مالک اور اس کائنات کے رب کے حکموں کے مطابق تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو ضابطے بتائے تھے کیا ان ضابطوں کے مطابق تھا۔ جب وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور اگر وہ ضابطے خدا اور رسول کے بنائے ہوئے اسی راستے پر چلتے ہوئے اس نے وہ کامیابی حاصل کی تو اس پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ شکر اس بات کا نہیں کہ کامیاب ہوا، شکر کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم پر چلتے ہوئے ان ضابطوں کی پابندی کرتے ہوئے جو اس کے اللہ نے، اس کے رب نے متعین کیے تھے، اس نے یہ چیز حاصل کر لی، یہ نتیجہ اسے مل گیا، تو وہ در حقیقت اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس پیمانہ کچھ اور ہے تو پھر اس کے نتیجے، اس کے سوچنے کے انداز، اس کے آئندہ کے اقدامات وہ سب کے سب بدل جاتے ہیں۔ اسے ایک مقام پر فراڈ کے ذریعے سے 100 روپے ملے تو اس 100 روپے کو کامیابی سمجھتے ہوئے اگلے فراڈ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دے گا کہ اچھا اس چالاکی سے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے، کوئی اور چالاکی تلاش کی جائے۔ پھر وہ 1000 کی چالاکی تلاش کرتا ہے، پھر مزید اس میں فراڈ کرتا ہے۔ کسی کو چوری کے ذریعے سے کچھ پیسے مل گئے، کچھ فائدہ مل گیا، اور اگر اسے وہ اپنی کامیابی سمجھتا ہے تو پھر اس کا اپنا بنایا ہوا پیمانہ اسے اگلے قدم کے لیے مزید حوصلہ دیتا ہے، وہ پھر بڑی چوری کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ کوئی راہزن ہے اور اس نے کسی کا مال چھینا ہے اور اس بات پر وہ خوش ہو رہا ہے کہ واہ کتنا کامیاب ہو گیا یہ آج کا جو ہے وہ ڈاکہ، تو وہ اگلی کامیابی کے لیے اس سے بڑے راہزنی کے راستے کو تلاش کرتا ہے، کیونکہ اس کی نظر میں یہ جو کامیابیاں ہیں اس میں یہ پہلو ختم ہو گیا کہ یہ کامیابی اس نے صحیح راستے کی بنیاد پر حاصل کی، خدا اور رسول کے مرضی کے مطابق حاصل کی، یا محض اپنے خیال کی بنیاد پر جو دنیا والے کر رہے ہیں اس کی بنیاد پر حاصل کی۔ تو تب وہ پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر اس میں ذرا سا بھی نقصان ہو جائے۔ بالکل اسی طرح برعکس اس کے سوچنا شروع کر دیں کہ اسے کوئی تکلیف پہنچی، اس تکلیف کے بارے میں وہ پھر اسی پیمانے کو معیار بناتے ہوئے سوچتا ہے کہ یہ جو مجھے تکلیف پہنچی ہے، نقصان پہنچا ہے، تو میں نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا جو دیگر لوگوں نے فراڈ کا، جھوٹ کا، دغا بازی کا اور جو دنیا کے مختلف بنائے ہوئے پیمانے ہیں، تو میں نے اس کا راستہ اختیار نہیں کیا، تو پھر اس کا دل کہنے لگتا ہے کہ تم بھی وہ کر لیتے تو تم بھی کامیاب ہو جاتے۔ لیکن اگر اس کا ضمیر یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، تمہیں یہاں پر ناکامی ملی ہے، تم یہ دیکھو کہ تم صراط مستقیم کے مسافر رہے کہ نہیں رہے، تمہارا کام ٹھیک تھا کہ نہیں ٹھیک تھا، تم انہی ضابطوں اصولوں کی پابندی کرتے رہے جو اللہ کے رسول نے بتائے تھے یا نہیں کیا۔ تو جب اس کے پاس یہ نتائج آتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اور اللہ کے بنائے ہوئے ضابطوں کے مطابق ہر کام کیا ہے، تو پھر اسے ناکامی پر کوئی پشیمانی نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے اپنے کام میں کامیابی کا جو پیمانہ ہے وہ صرف خدا اور رسول کو بنایا ہے۔ وہ اپنی ہر کامیابی کو اللہ کی طرف سے عطا سمجھتا ہے
اور اپنی ہر ناکامی کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھتا ہے، اور اس کی آزمائش کامیابی اور ناکامی کی بنیاد پر نہیں، صراط مستقیم پر چلنے اور نہ چلنے کی بنیاد پر بنتی ہے۔ اس اعتبار سے دنیا میں جتنی بھی تاریخ لکھی گئی، جتنی بھی معلومات انسانوں کے حوالے سے، جماعتوں کے حوالے سے، گروہوں کے حوالے سے لکھی گئی ہے، تو آپ کو یہی دو قسم کے کردار سامنے ملیں گے۔ بہت سے لوگ اپنے بنائے ہوئے پیمانوں پر دیکھتے ہیں تو انہیں فرعون بھی بہت اچھا لگتا ہے، نمرود بھی بہت اچھا لگتا ہے، حامان بھی بہت اچھا لگتا ہے، قارون بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ اگر انہیں وہ اچھا نہ لگا ہوتا تو پھر وہ ان کے راستے پر نہ چلتے، اس لیے کہ انہوں نے اپنا معیار ہی ان کو بنایا تھا کہ یہ لوگ کامیاب تھے تو ہمیں بھی انہی کی طرح کامیاب بننا ہے۔ اور ہم نے یہ موضوع کئی بار آپ کی اس مجلس میں بیان کیا۔ اس کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ ہم مستقل مزاجی کے ساتھ جو اپنا معیار بنا چکے ہوتے ہیں اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس سے بچنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ قرآن کی یہ آیت بالکل کھلے انداز میں کہہ رہی ہے کہ جناب کامیابی اور ناکامی دونوں کی صورتوں میں اصل پیمانہ دیکھا جائے گا کہ کیا تم نے اس کی پاسداری کی یا نہیں کی، کیونکہ اللہ نے تمہیں آزمانا ہے، اور آزمائش کی بنیاد پر وہ تمہیں بے شمار مثالیں دیتا رہا، قوموں کی بھی افراد کی بھی۔ تو کیا تم ان میں سے ان کامیاب افراد کو اپنے لیے آئیڈیل بناتے رہے جنہیں اللہ نے ناکام قرار دیا، یا ان افراد کو آئیڈیل بناتے رہے جو اللہ کے نزدیک تو کامیاب تھے، دنیا والوں کے نزدیک وہ کوئی کامیاب نہیں بن سکے؟ اس لیے سامعین گرامی، میں دو تین باتوں کو دہرانا چاہوں گا کہ دنیا میں وہ تمام کے تمام لوگ جو جھوٹ کے ذریعے سے، فراڈ کے ذریعے سے، زور زبردستی کے ذریعے سے، قوت کے استعمال کے ذریعے سے، کسی اور ایسے شیطانی حربے کو استعمال کرتے ہوئے مال و دولت کما رہے ہیں، اقتدار حاصل کر رہے ہیں، کوئی رتبہ اور عہدہ حاصل کر رہے ہیں، تو جان لیجئے انہوں نے قارون کو پسند کیا، اسے اپنا آئیڈیل بنایا۔ انہوں نے فرعون کو پسند کیا، اسے اپنا آئیڈیل بنایا۔ انہوں نے ابو لہب کو پسند کیا، اسے اپنا آئیڈیل بنایا۔ اس نے نمرود کو آئیڈیل بنایا اور اسے پسند کیا، کیونکہ وہ اسی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ قارون کیا کرتا تھا؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے پاس بے شمار دولتوں کے انبار تھے۔ آج کی دنیا میں اگر کوئی جملہ اس کے لیے بولا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ دنیا کے ہر ملک میں بڑے بڑے بینکوں میں اس کے سرمایے موجود تھے، ہر ملک میں اس کے کارخانے موجود تھے، اس کے ولاز موجود تھے، اس کی زمینیں موجود تھیں، اور وہ اس میں مسلسل اضافہ کرتا رہتا تھا۔ نہ صرف اضافہ کرتا رہتا تھا بلکہ قارون کے بارے میں یہ بھی قرآن ہی میں لکھا گیا ہے کہ وہ اپنی اس مال و دولت کو اور سرمایہ کو دیکھ کر برملا یہ کہا کرتا تھا کہ جناب یہ ہماری عقل کا کرشمہ ہے، یہ ہماری ہوشیاری ہے کہ جس کی بنا پر ہم یہ مال و دولت حاصل کر پائے ہیں۔ اور دوسرا ذکر قارون کے بارے میں یہ لکھا گیا کہ وہ غریب اور ناداروں کا مذاق اڑایا کرتا تھا، انہیں اپنے مال میں سے حصہ نہیں دیا کرتا تھا، کیونکہ اس کے وہم و گمان میں یہ چیز تھی کہ یہ میں نے اپنی محنت، اپنی چالاکی، اپنے علم اور اپنی مہارت کی بنیاد پر حاصل کیا ہے۔ اقتدار کا بھی یہی حال تھا۔ ہم اسی کیفیات میں اپنے آپ کو دیکھیں اور پھر اپنا جائزہ لیں۔ اگر کوئی بھی شخص اس کو اپنے لیے معیار بناتے ہوئے کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کرتا ہے تو اکثر مقامات پر وہ
پھسل جائے گا، اس کے قدم ڈگمگا جائیں گے۔ دنیا والوں کی نظر میں حسین ابن علی دنیا کے ناکام لوگوں میں شمار کیا جائے گا، جو لوگ دنیا کے پیمانوں کو اپنے لیے کامیابی کا پیمانہ مانتے ہیں۔ کامیاب کیسے کہا جا سکتا ہے؟ خود شہید ہو گئے، خاندان شہید ہو گیا، بچے شہید ہو گئے، سرمایہ ختم ہو گیا، اقتدار ختم ہو گیا، ہر چیز دنیا والوں کی نظر میں جو معیار قائم تھے وہ سب ختم کر دیے گئے۔ تو دنیا کے پیمانے کے مطابق تو وہ ناکام تھا، لیکن کیا حسین ناکام تھے؟ نہیں، وہ ناکام نہیں تھے۔ اور ان کے خاندان کا معمولی سا چھوٹا سا بچہ عمر کے اعتبار سے وہ بھی ناکام نہیں تھا، ان کی خواتین بھی ناکام نہیں تھی۔ کیا موسیٰ ناکام تھے فرعون کے مقابلے میں؟ قوم تباہ حال ہو گئی، فرعون کا ظلم اس قدر بڑھ گیا کہ جو بھی بچہ کسی کے گھر میں پیدا ہوتا، فرعون کے سپاہی اور اس کے فوج کے لوگ اس بچے کو، اس نوزائیدہ بچے کو قتل کر دیا کرتے تھے، ان کی عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تھا۔ میں جب فرعون اور نمرود کی باتیں قرآن میں اور سیرت میں پڑھتا ہوں تو پھر آج کے ان حالات کے مطابق تو صرف کہیں کہیں یہ منظر دکھائی دیتا ہے۔ غزہ میں یہ منظر موجود ہے، یمن میں یہ منظر موجود ہے، افغانستان میں یہ منظر دیکھا گیا، بوسنیا میں یہ منظر دیکھا گیا بالکل قریب کی تاریخ میں، کہ جب چھوٹے بچوں سے لے کر بوڑھی خواتین سب کو ہلاک کر دیا گیا، اور جو ہلاک کرنے والے تھے وہ اپنے آپ کو دنیا کے طاقتور کامیاب ترین لوگ سمجھا کرتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ ایک بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور مبتلا رہے۔ اور دنیا میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک فطرت کا قانون بنا دیا گیا ہے کہ ہم نے تو تمہیں آزمائش ہی کے لیے پیدا کیا ہے، جو مرنے والے ہیں ان کی بھی آزمائش ہو رہی ہے، اور جو مارنے والے ہیں ان کی بھی آزمائش ہو رہی ہے۔ کسی بھی واقعے کو قرآن مجید کے دیکھنا شروع کر دیں تو کیا یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ کامیاب لوگ تھے؟ انہوں نے پہلے اپنے والد کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا، پھر انہیں بازاروں میں بیچا گیا، وہ ساری کی ساری داستان۔ بچپن سارا گزر گیا اسی میں، لڑکپن گزر گیا، جوانی گزر گئی، نوکریاں کرتے ہوئے، غلاموں کی زندگی بسر کرتے ہوئے، اور ذرا سا بہتر حال میں موقع ملا زندگی گزارنے کا تو جیل میں ڈال دیے گئے، تہمتیں لگا دی گئیں۔ دنیا کی یہ ساری چیزیں ان کو ناکام ثابت کر رہی ہیں دنیا کے پیمانے کے مطابق، لیکن خدائی پیمانہ بتا رہا ہے کہ نہیں، ان کا بچپن بھی پاکیزہ تھا، ان کا لڑکپن بھی صاف ستھرا تھا، ان کی جوانی بھی عفت مآب کیفیات میں گزری تھی، اور ان کی جیل کی زندگی میں بھی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ سامعین گرامی، آزمائش اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اس دنیا میں ہر شخص ہر وقت کسی نہ کسی لمحے میں آزمایا جا رہا ہے، اور اس میں جو یہ خاص بات ہے وہ اپنے لیے غور و فکر کا ذریعہ بنا لیں تو گھر جاتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم میں سے کون کون شخص کامیابی کی زندگی بسر کر رہا ہے اور کون کون سا شخص کہیں غلطی کھا رہا ہے، کوئی ٹھوکر کھا رہا ہے یا ناکامی کے راستے پر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک جملہ استعمال فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ، تمہیں وہ آزمانا چاہتا ہے۔ کس طرح؟ اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اچھا عمل کون سا کر رہا ہے، اس جملے کی ترکیب ذرا مختلف ہے۔ ایک جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ کون ہے جو اچھا کام کر رہا ہے، ایک اس کا معنی یہ بن رہا ہے، اور وہی اصل معنی ہے کہ جو کام بھی اس نے کیا اس کو کس طرح سے کیا، کس اچھے انداز میں کیا۔
تو ہر کام کے اختتام پر اس بات کا جائزہ لینا یہ آپ کو کامیابی اور ناکامی کے اس تصور کو واضح کرے گا۔ ایکم احسن عملا، عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔ ابھی ہم نماز پڑھیں گے، اسی نماز کے اختتام پر اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ میں نے یہ جو نماز پڑھی تھی اس میں میری توجہ اللہ کی طرف کتنی تھی، میں نے کتنے اچھے انداز میں رکوع اور سجدے کیے تھے، میں نے کتنے اچھے انداز میں دعائیں پڑھی تھیں۔ اس چھوٹے سے کام سے ایکم احسن عملا اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور پھر آپ کے جتنے بھی کام ہیں صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک، آپ گھر میں کوئی کام کر رہے ہیں، دکان میں کوئی کاروبار کر رہے ہیں، کارخانے میں کوئی محنت کر رہے ہیں، آفس میں کوئی فائل دیکھ رہے ہیں، تعلیمی ادارے میں آپ پڑھا رہے ہیں، تعلیمی ادارے میں آپ پڑھ رہے ہیں، ہر چیز میں یہ جائزہ ضرور لینا چاہیے کہ کیا میں نے یہ کام اچھے انداز میں کیا۔ اگر آپ نے اچھے انداز میں کیا ہے تو جان لیجئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے، اور اگر آپ نے اچھے انداز میں نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو فوری طور پر رد کر دیتا ہے اور ناکارہ بنا دیتا ہے۔ سامعین گرامی، اس آیت کو بہت زیادہ توجہ سے غور کرنے کی اس پر ضرورت ہے، اور میں قرآن مجید کی تفسیروں کو پڑھنے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات کو پڑھنے کے بعد، اللہ کے نیک بندوں کی تاریخ پڑھنے کے بعد، یہ سارے کے سارے جو سورسز ہیں یہ کسی بھی اللہ کے پیغام کو سمجھنے کے لیے ذریعے ہیں، یہ وسیلے ہیں، لیکن یہ وسیلے یہاں پر ختم نہیں ہوتے، بلکہ زندگی پوری کی پوری وہ ہمیں اسے مزید اچھے انداز میں سمجھانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ میں اپنے بچوں کو کبھی کبھار یہ بھی کہتا ہوں کہ جب کوئی بیٹی چائے بنا رہی ہو اور چائے خراب ہو جائے، دودھ ابالنے کے لیے چولہے پر رکھا جائے اور دودھ ابل جائے، تو میں کہتا ہوں کہ اس پر بھی اس آیت کو ذرا فکس کر کے دیکھو کہ کیا تم نے یہ کام اچھے انداز میں کیا۔ پتہ چل جاتا ہے کہ اچھے انداز میں کیا ہوتا تو دودھ نہ ابلا ہوتا، ہنڈیاں نہ جلی ہوتی۔ یہاں سے لے کر کاروبار کے تمام معاملات، تعلیم کے تمام معاملات اور دفتروں کے تمام معاملات، ہر قدم پر اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ نے تو ہمیں اتنی بے شمار صلاحیتیں عطا کر کے اس دنیا میں کاموں کو اچھے انداز میں کرنے کا حکم دیا ہے۔ کام کا اچھا ہونا بھی شرط ہے، لیکن اس اچھے کام کو اچھے انداز میں کرنا یہ مزید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بتایا گیا ہے۔ سامعین گرامی، آپ سے غور کیجئے گا، مجھے یقین ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ آج سے آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی اگر یہ جملہ قرآن مجید کا کہ تم میں سے کام میں بہتر انداز میں کون کر رہا ہے، اچھا کون ہے اس کام کو انجام دینے کے لیے، اس کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ رب ذوالجلال تو کرے گا ہی، لیکن دنیا میں بھی وہ یقیناً آپ کو طریقہ مل جائے گا کہ میں کامیابی کے راستے پر چل رہا ہوں یا ناکامی کے راستے پر۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے قرآن مجید کی آیات کا فہم عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔